سندھی ثقافت کا سدا بہار گیت ہو جمالو کس نے تخلیق کیا؟ صدیوں پرانے گیت کا مرکزی کردار جمالو کون تھا؟ روزنامہ جنگ کے میگزین کے لیے مختلف مضامین لکھنے والے ڈاکٹر کمال جامڑو نے اپنے ایک مضمون میں سندھی ثقافت کے مقبول ترین لوک گیت ہو جمالو کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ گیت کب اور کیسے وجود میں آیا۔ سندھ کا لوک گیت ہو جمالو، پنجاب کا جگنی اور بلوچستان کا دانے پہ دانا انتہائی مقبول و مشہور ہیں۔ اگر ان گیتوں کو متعلقہ زبانوں کا لوک ترانہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ زبانیں نہیں سمجھتے وہ بھی ان کی دھن پر جھوم اٹھتے ہیں۔ موسیقیت اور ردھم کے لحاظ سے یہ رقص کے گیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب محفلوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں تو پنڈال میں موجود اکثر سامعین ناچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو پورے ملک کی زبانوں کے لوک ادب میں کہیں نہ کہیں پر مماثلت ہے، مگر پنجاب میں جگنی جو ایک خاتون کردار ہے بہت زیادہ مقبول ہے۔ سندھ میں جمالو جو ایک مرد کا کردار ہے انتہائی مشہور گیت ہے۔ یہ لوک گیت اپنی اپنی ثقافتوں کے ترجمان ہیں۔ ہو جمالو کے معنی ہیں اے جمالو یا ارے جمالو۔ جمالو لفظ جمال کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جمال کے معنی ہیں حسن یا خوبصورتی۔ ہمارے یہاں پورے ملک میں ایک دوسرے کے نام بگاڑنے یا تبدیل کرنے کا رواج عام ہے۔ یہ تبدیلی کسی سے پیار و محبت یا نفرت و حقارت میں کی جاتی ہے۔ لوک گیت ہو جمالو کے لفظ جمال کی صورت و پیار و محبت میں تبدیل کی گئی اور ایسی تبدیلی کی گئی کہ اصل نام جمالو سب لوگ بھول گئے۔ اس گیت کی قدامت اور آغاز سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جمالو ایک پہلوان تھا جس نے مد مقابل پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد اس کی شان میں یہ گیت گایا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سندھ پر انگریز دور حکومت یعنی 1843 سے 1947 کے دوران میں جمال یا جمالو نامی ایک شخص اپنے جرم کی سزا جیل میں کاٹ رہا تھا۔ جب انگریز حکمرانوں نے دریائے سندھ پر سکھر کے مقام پر ریل گاڑی گزارنے کے لیے پل تعمیر کیا تو پل مکمل ہونے کے بعد وہاں سے پہلی مرتبہ ٹرین چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور تیار نہیں تھا۔ انگریز سرکار پریشان ہو گئی کہ آخر کیسے پتہ چلایا جائے کہ ان کا تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں تاکہ آمد و رفت شروع کی جا سکے۔ غور و فکر کے بعد انہوں نے سزائے موت کے مجرم جمالو سے کہا کہ اگر تم ٹرین پر سوار ہو کر یہ کام کرو گے تو ہم تمہاری سزا معاف کر دیں گے۔ جمالو نے سوچا کہ ویسے بھی مجھے مرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ریل گاڑی پار کرنے سے بچ جاؤں، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور تھوڑی بہت ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اس کے بعد پل سے ریل گاڑی گزارنے کا تجربہ کیا جو کامیاب ہو گیا۔ ابھی تک وہ پل سلامت ہے اور وہاں سے ریل گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اس کے بعد جمالو کی واہ واہ ہو گئی، سزا ختم کر کے انعامات سے نوازا گیا۔ بعد ازاں اس کے رشتہ داروں نے یہ گیت گایا۔ اس روایت کے سلسلے میں خیال یہ ہے کہ یہ مستند نہیں ہے۔ یہ روایت سندھی لوک ادب کے معروف محقق ڈاکٹر عبدالکریم سے منسوب کی گئی، لیکن ان کی کسی کتاب یا مضمون میں بھی یہ روایت نظر نہیں آئی۔ اس سلسلے میں ان کے بیٹے ڈاکٹر اسلم جو خود بھی ایک مصنف و محقق ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کی تصدیق سے انکار کیا۔ انگریز کوئی بھی کچا کام نہیں کرتے تھے، وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کا تجربہ خود کرتے تھے، پھر اسے تحریری شکل دیتے تھے۔ دریائے سندھ پر جو پل بنایا گیا، اگر اس پر پہلی ٹرین گزارنے کے لیے ایک قیدی جمالو سے ڈرائیور کا کام لیتے تو یقیناً اپنے ریکارڈ میں تحریر کرتے۔ ہو جمالو گیت ملک کے صف اول کے گلوکاروں نے گایا ہے، جن میں استاد محمد جمن، عابدہ پروین، رونا لیلا، شازیہ خشک اور دیگر شامل ہیں۔ لوک گیت جمالوں کے بولوں کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: میرا جیت کے آیا خیر سے ہو جمالو جو سکھر والے پل پر ہو جمالو۔ اس گیت میں موجود مصرع جس میں سکھر کے پل کا ذکر ہے، اس سے کچھ اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ گیت سندھ میں انگریز دور حکومت 1843 سے 1947 میں تخلیق ہوا، مگر حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ معروف محقق ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کے مطابق جمالو نامی ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر کچھ برس لاڑ یعنی زیر سندھ کے علاقے میں کسی قبائل کے ساتھ رہا، جہاں سے وہ مالدار بن کر واپس لوٹا۔ اسی خوشی میں ان کے رشتہ داروں نے اس کے نام سے گیت گائے اور رقص کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمالو نامی شخص گھڑ سواری اور تیر اندازی کا ماہر تھا، جو دور دراز علاقوں میں چلا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے۔ جب وہ بہت عرصے کے بعد واپس آیا تو خوشی میں گیت ہو جمالو گایا گیا۔ ان تمام روایات میں جمالو کو ایک بہادر اور فاتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ روایات میں جمالو کے آبائی علاقے بھی مختلف بتائے جاتے ہیں۔ کچھ روایات میں اس کا تعلق ضلع دادو، کچھ میں ضلع سانگھڑ تو کچھ میں ضلع ٹھٹہ کے مضافاتی علاقے ہیں۔ لوک گیت ہو جمالو اب سندھی لوک ادب کی مقبول ترین صنف بن گیا ہے۔ اس صنف پر جتنے بھی قدیم اشعار ملے ہیں ان میں شاعر کا نام نہیں ہے، یہ اشعار مشترکہ میراث ہیں۔ اس صنف کی عوام میں مقبولیت دیکھ کر دور حاضر کے شعراء نے بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان شعراء میں شیخ ایاز، نیاز ہمایونی، رشید احمد لاشاری اور علی گل سانگی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوک گیت مرد و خواتین مل کر بھی گاتے ہیں اور الگ الگ بھی کورس کے انداز میں گایا جاتا ہے، جس میں ایک لیڈ کرتا ہے۔
باقی ہو جمالو کہتے ہیں۔ ہو جمالو کہنے والے لازمی نہیں کہ فنکار یا گلوکار ہوں، پنڈال یا محفل میں موجود سامعین بھی ہو جمالو کہہ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ سندھی محافل موسیقی کی یہ روایت ہے کہ اس کا اختتام ہو جمالو یا رانو سے کیا جاتا ہے۔ رانو ایک راگ ہے جو لوک داستان مومل رانو کے قصے پر مشتمل ہے۔ سندھی زبان کے علاوہ اردو زبان میں بھی اس گیت پر طبع آزمائی کی گئی ہے۔ مشہور گلوکار ارشد محمود اور شازیہ خشک نے اسے اردو زبان میں گایا ہے۔ انہوں نے ہو جمالو کی وہی دھن برقرار رکھی ہے، جبکہ اردو بولوں کے ساتھ ہو جمالو کی تکرار بھی برقرار رکھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔